حضرت ہود علیہ السلام کی قوم دنیا کی زندگی میں خوش تھی، کھیل کود میں مصروف تھی، مگن تھی۔ اس نے اللہ کو بالکل بھلا دیا تھا۔ اللہ ایک بار ہر قوم کو موقع دیتا ہے، نصیحت کا ٹائم دیتا ہے، نصیحت کے لیے اپنا پیغمبر اور رسول بھی بھیجتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اسی قوم پر بھیجا۔ وہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، میں ادنا سا طالب علم آج گفتگو کروں گا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب کون سا آیا، کیسے آیا۔ انہوں نے آپ ہی خواہش کی تھی کہ ہم پر عذاب لے آئیے۔ وہ دنیاوی زندگی میں خوش تھی، مگن تھی۔ اپنے محلات میں مگن تھی، اللہ کو بھلا بیٹھی۔ آپ ہی بت تراشا کرتے تھے، پتھر کو تراشا کرتے تھے، پھر اس کو خدا اپنا بنا لیتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے، واعظ کرتے، اے میری قوم، میں آپ میں سے ہوں، میں وہی ہود علیہ السلام ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی سے بات نہیں کرتے۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ آپ گمراہ ہو چکے ہو، آپ جن کی عبادت کرتے ہو وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ اپنے ہاتھوں سے تراش کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ اللہ کے قاصد ہو۔ ہم آپ کی بات مان کے آپ ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، ہمارے ساتھ پلے ہو، آج ہمیں نصیحت کرنے آگے، ہم آپ کو دیوانہ اور پاگل سب پاتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کہتے ہیں آپ پاگل ہو، آپ نے خدا کو چھوڑ دیا۔ ایک کتے کو آپ جانور کو ڈالو کھانا، آپ تو کسی اور کے اسی کو جانور کو کبھی دیکھا ہے؟ وہ پتھر کو سجدہ کر رہا ہو، پتھر کے آگے، اپنے جو مالک کے آگے گر جاتا ہے اور پتھر کے سامنے کر رہا ہو، اب جانور سے بھی بدتر بنتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی نشانی تو دکھاؤ، آپ اللہ کے قاصد ہو، اللہ تعالیٰ ہر کسی سے بات ٹھیک ہے نہیں کرتا، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام ڈرتے تھے، جب نشانی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے پھر قوم اس نشانی کے بعد ایمان نہ لائے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ سامعین کرام، وہ کہتے ہیں نشانی لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نشانی دکھاؤ پھر ہم مانیں، ہم آپ کی باتیں مان کر ہم کو پاگل سمجھتے ہو، ہم آپ کی باتیں مانیں اور جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم انہی کی عبادت کریں گے۔ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کا جس عذاب کے بارے میں ڈراتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، پچھلی قوموں پر آیا ہے، پچھلے قصے سناتے ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، جی بارش آئی، اتنی تیز سیلاب آیا تو زمین سے بھی پانی پھوٹ پڑا اور ساری قوم غرق ہو گئی۔ آپ وہ نشانی لے آئے، ہم نہیں ڈرتے، ہم آپ پر ایمان نہیں لے آتے۔ اس قوم بدبخت، اتنی قوم بدبختی، عذاب، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہو تو وہ عذاب لے آئیں جس کے بارے میں ہمیں ڈراتے ہیں، وہ لے آئیں۔ وہ کہتے تھے جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو کوئی نہیں ٹال سکتا اس کو، آپ ایمان لے آئیں۔ کیا میں آپ سے کوئی محافظہ مانگتا ہوں؟ اللہ پر ایمان لے آنے سے آپ کو کمی آ جائے گی؟ نہیں، جو بارش حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر بارش رک گئی تھی، جو بارش رک گئی ہے، بارش آ جائے گی، رزق میں برکت آ جائے گی، فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہو سکتا، نہ مال کا نقصان ہوگا، نہ میں کوئی آپ سے مال مانگتا ہوں آپ کو ہدایت دے کر، نہ میں آپ سے کوئی چیز مانگتا ہوں، پھر آپ کو کس چیز کا نقصان نظر آتا ہے؟ آپ اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔
آپ پر کی نعمتوں کا اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، آپ ایمان لے آئیے۔ لیکن وہ قوم بدبخت نہ سدھری، کہتی ہیں لے آئیں عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بھی نبی، کتنے نبی آئے، 1,24,000 پیغمبر آئے، وہ پریشان ہو جاتے تھے اپنی قوم کے بارے میں اللہ عذاب نہ دے دے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آیا، ایک تھوڑا سا بادل نظر آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی امت خوش ہو گئی کہ بارش آنے والی ہے۔ اس نے چیخ چلا کر سب کو اکٹھا کر لیا، سب ناچنے لگے کہ بارش آنے والی ہے آج، خوشی۔ اور ان کو یہ بدبختوں کو پتہ نہ تھا کہ یہ عذاب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ بارش نہیں ہے، یہ آندھی آنے والی ہے۔ جب عذاب آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتا دیتا ہے کہ عذاب آنے والا ہے، یہ عذاب آنے والا ہے، وہی کر دی تھی۔ اور یہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ دیوانے اور پاگل سے ہم آپ کو پاتے ہیں، آپ کون سا یہ عذاب آنے والا ہے، بارش آنے والی ہے۔ سب ناچنے لگے، سب خوشیاں منانے لگے۔ اتنی تیز اندھیری آئی، جانوروں کو کہیں دور پھینک دیا اندھیری نے، اور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ ان کی قد کی لمبائی اتنی تھی، ان کی ہائٹ اتنی تھی، کھجی کی مانند تھی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے تھے اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئیں تو آپ مزید نعمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، آپ طاقتور بھی مزید بن جائیں گے۔ لیکن وہ جلد الجلد اپنے کمروں میں، اپنے محلات میں گھس گئے، دروازے بند کر دیے۔ اتنی تیز اندھیری، ان کے بچے ان کی اپنی ماؤں کے ساتھ چپٹ گئے کہ عذاب آ گیا ہے، کہ اندھیری آ گئی ہے، چیخنے اور رونے لگے۔ یہ عذاب، یہ اندھیری 7 دن تک رہی۔ 7 دن کے بعد جب کافر، جب وہ بت پرست شرک کرنے والے مشرک سارے تباہ و برباد ہو گئے تو گر گئے۔ جب گر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، ان کو پرندے کھانے لگ گئے، ان کو پرندوں نے اپنی خوراک بنا کر کھا گئے۔ اتنا عذاب سخت آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں نیک بنا، شرک سے محفوظ فرما۔ سامعین کرام، جتنی قوموں کا ذکر بھی آ چکا ہے، جتنی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، کس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں، ان میں یہی وجہ تھی، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے، اللہ کے ساتھ بت کو سامنے لا لیا اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ کے سامنے میں آج بھی شرک عام ہو چکا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گندی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن جس میں شرک ہوگا وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں بھائی جان، اللہ کے بندیوں، محاسبہ کریں۔ اگر ہم میں بھی پایا جاتا ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، اس کو بیماری کو، اس گندی غلیظ شرک جیسی گندی بیماری کو دور کر لیں۔ کل قیامت کے دن موقع نہیں ملے گا، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی۔ آج ہمیں مہلت مل چکی ہے، مہلت ملی ہے کہ سامعین کرام، شرک ہم کون کون سا کرتے ہیں، شرک کی قسمیں دیکھیں، پڑھیں۔ اگر وہ بھی اسی زندگی میں خوش تھے، مغن تھے، اطمینان میں تھے، آج امت محمدیہ کا یہی حال ہے۔ آج امت محمدیہ اسی زندگی میں خوش ہو چکی ہے، اطمینان میں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میں کون کون سا گناہ کر رہا ہوں، میں حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا، حلال آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، حرام آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، چلے گا، سب چلے گا۔ اولاد میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، کون کون سے گناہ، ہم ایک کون سا گناہ نہیں ہے ہماری امت میں، آج امت محمدیہ میں نہیں پایا جاتا۔ ہم شرک ہمارے اندر پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ سن کر اس کے بعد اپنا محاسبہ خود کریں، ٹائم دیں۔ جب
یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں رہنے والی، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا، ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی قیامت کے اندر۔ اس کے بعد قبر آنی ہے، قبر میں کون سا ہمارے دوست میلہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ آج سے پہلے آپ کے عزیز و قارب چلے گئے ہیں، ان کی قبروں پر تو دیکھیں کون سے میلے لگے پڑے ہیں، ان کے دوست کہاں محفلیں لگائے بیٹھے ہیں، محفلیں وہی آپ سجائے بیٹھے ہیں۔ آپ چلے گئے تو آپ کے دوستوں کو 1 2 دن 3 دن یاد کریں گے، اس کے بعد بھلا دیں گے۔ اپنے اندر جو سی بیماری ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، سوچیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ساری فکر آخرت کی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ سامعین کرام، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔